السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر حیدرآباد کی مشہور ہستی اور سیاست میں بے باک طریقے سے نام کمانے والی ہستی، جو شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف ہستی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب بے باک طریقے سے عوامی قائد کے طور پر سارے ملک میں شہرت رکھتے ہیں۔ ان کی قیادت میں مجلس اتحاد المسلمین کی سیاسی طاقت اور مقبولیت میں روز بروز زبردست اضافہ ہو رہا ہے۔ مہاراشٹر اور بہار کے اسمبلیوں میں مجلس کی نمائندے موجود ہیں، جب کہ حلقے لوک سبھا اور اورنگ آباد سے مجلسی لیڈر امتیاز جلیل نمائندگی کرتے ہیں۔ تلنگانہ اسمبلی میں مجلس کے 7 اراکین اسمبلی ہیں، جبکہ قانون ساز کونسل میں مجلس کے 2 اراکین ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ مسلمان کی آواز جو بلند کرنے والی ہستی کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں مجلس کو مضبوط بنائیں اور ہمارے حیدرآباد کے حلقے میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب جو ایم پی کی حیثیت سے جو ہے آج الیکشن میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اورنگ آباد میں امتیاز جلیل صاحب ہے اور بھی ایم پی ہے، تو آج ہم تمام کو چاہیے کہ مجلس کو کامیاب کریں، ان کو ووٹ دیں 13 تاریخ کو، اور سینٹرل میں کانگریس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسد الدین اویسی صاحب جو 1994 سے اپنی سیاسی کریئر کا آغاز کیا اور پہلی مرتبہ حلقے اسمبلی چار مینار سے رکن اسمبلی کے منتخب ہوئے، دوبارہ اس حلقے سے 1999 میں بھی بھاری اکثریت کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ 2004 میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے حلقے لوک سبھا حیدرآباد سے مقابلہ کیا اور شاندار کامیابی حاصل کی۔ تب سے آج تک وہ حلقے لوک سبھا حیدرآباد سے نمائندگی کر رہے ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے اپنی صلاحیتوں اور قابلیت کی بنا پر ہندوستان کی سیاسی آفاق پر مسلمانوں کی قوم و لیڈر کی حیثیت سے اپنے منفرد شناخت پائے ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب دلت مسلم اتحاد کے لیے سرگرم رہے ہیں۔ ملک میں جہاں کہیں ایسے ظلم ہوا وہاں سب سے پہلے آواز بلند کی، جیسا کہ طلاق ثلاثہ سے متعلق ہو، حکومت کا قدم افسوسناک تھا۔ اسد الدین اویسی صاحب 3 طلاق آل انڈیا مجلس مسلمین اتحاد المسلمین کے سربراہ و رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی صاحب نے وزیر قانون روی شنکر پرساد کو خط لکھ کر اپنی مایوسی کا اظہار کیا۔ اپنے اس خط میں اویسی صاحب نے حکومت کے ذریعے 3 طلاق پر مبینہ قانون کے مسدود کو منظوری دی جانے کی مخالفت کرتے ہوئے افسوسناک قرار دیا اور کہا کہ یہ قدم صرف جسٹس کے نام پر سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش ہے۔ ظلم ہوتا ہے اور وہ سب سے پہلے مظلوم کی حق میں آواز کو بلند کرتے ہیں، اور پارلیمنٹ میں اپنے آپ نے بل کو پھاڑا۔ ایوان لوک سبھا میں یہ قومی چیلنجز پر مباحث بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے یہ الفاظ، یہ نظریات و سیاست کے ترجمان کرتے ہیں۔ آج ہمیں ضروری ہے کہ دیکھیں ان کا کام، ان کی شہرت، اور کون سا ایسا ایم پی ہے جو عوام کے درمیان سال 12 مہینے دارالسلام پر لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں۔ فون نمبر آج تک عوام کے پاس موجود ہے، جو بھی مظلوم فون کرتا ہے اس سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ تو یہ ایم پی ہے، ایسا کون سا ایم پی ہے جو عوام کے پاس نمبر ہے؟ جو آج ہمیں ضروری ہے ان کے کام کو دیکھا جائے، انہوں نے عوام کے درمیان کس طریقے سے اپنے آپ کو عوام کے درمیان رکھا، اور حیدرآباد کی عوام جانتی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے چینلوں پر دیکھتے ہیں کہ ان کی پارٹی نے جس انداز سے مسلمانوں کے درمیان تھے۔ جب باڑھ آئی تھی ہمیں یاد ہے وہ بھی کہ اسد الدین اویسی صاحب نے وہاں پر عوام کی رہنمائی کے لیے فی الفور پہنچ گئے تھے، اور اکبر الدین اویسی صاحب نے بھی وہاں پر پہنچے۔ اور جب اورنگ آباد کا نام کو تبدیل کیا جا رہا تھا تو امتیاز جلیل صاحب نے وہاں پر احتجاج کیا۔ اسد الدین اویسی صاحب پر گولیاں چلی گئی، گولیاں ماری گئی،
ان کی گاڑی پر وہاں پر دیکھیں کہ مسلمانوں کو کس انداز سے دبایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مظلوموں کی آواز کو اٹھانے والوں کے لیے دشمنان کس انداز سے کام کرتے ہیں، گولیاں چلائی ان کی گاڑی پر، آپ نے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھا۔ اور چار مینار پر ہم تمام کو یاد ہے کہ چار مینار وہ ایک 1900 چندرا بابو کے دور میں اسد الدین اویسی صاحب پر پولیس نے لاٹھی چارج کی تھی، وہ بھی ہے۔ انہوں نے کس کے لیے؟ عوام الناس کے لیے جو ہے یہ تمام چیزیں عوام، مظلوم عوام کے لیے جو ہے اپنے حق کو، اپنی آواز کو بلند کیا۔ اور لندن سے آپ نے بیرسٹری حاصل کی، اللہ نے وہاں پر بھی ان کو کامیابی دیا، اور انہوں نے ان کے والد بزرگوار، ان کے دادا پر داداؤں کے دور سے الحمدللہ عوام کے درمیان موجود رہے۔ انہوں نے اسمبلی لوک سبھا میں، پارلیمنٹ میں اپنے بے باک انداز سے آپ نے بل کو پھاڑا۔ CA/NRC تو کیا معاملہ ہے، اس پر سب سے پہلے آواز کس نے بلند کی؟ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے۔ اور آپ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا، اس کا حوالہ میں دیتا ہوں، کہ پریس کانفرنس میں کہا کہ آپ نے اس MP کا نام نہیں لیا، وہ مسلم MP ہے، کہ انہوں نے نام نہیں لیا، بلکہ یہ کہا کہ ہم بھی اب آواز کو لوک سبھا میں بلند کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری پارٹی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اسد الدین اویسی صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ بات کو کہا۔ آج ان کی پارٹی نے مظلوم عوام کی آواز کو بلند کی۔ تو ایسے سیاست، ایسے قائد جو آج ہمارے ہندوستان کی سرزمین پر موجود ہے، شہر حیدرآباد، دکن، تلنگانہ کی دھرتی پر ایسی ہستی موجود ہے۔ آج ہم کو چاہیے کہ دیکھیں کہ انہوں نے کس انداز میں انہوں نے کام کو انجام دیا، اپنی سیاسی کریئر کو کیسے انہوں نے اچھے نرالے انداز میں عوام کے درمیان رہے اور آپ نے کام کیا۔ تو یہ ان کا کام ہے، اور ان کے مجلس کے اراکین ہر وقت عوام الناس کے درمیان رہتے ہیں۔ اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے بھی اپنے بے باکانہ انداز میں پارلیمنٹ میں عوام الناس کی آواز کو بلند کیا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ دیکھیں، آپ غور و فکر کریں کہ انہوں نے کس انداز سے اپنا عوام کے درمیان رہے۔ دارالسلام میں کون سا MP ہے جو عوام الناس کے درمیان بیٹھتا ہے؟ آج دیکھیں، ہر ایک کو ووٹ سے مطلب ہے۔ اگر ہم سینٹرل سے اگر ہم کانگریس کو نہیں جتائیں گے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ مسلمانوں کا حال کیا ہونے والا ہے۔ آج شریعت لا مسلمانوں کی طرح طرح CA/NRC ہے، CAA ہے، اور ہمارے مساجد اور ہمارے مدارس کا معاملہ کیا چیز کا ہو رہا ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ کانگریس کو اور مجلس کو مضبوط کریں، اور ہمیں چاہیے کہ میں نے یہاں پر آنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کے کام کو عوام الناس کے درمیان لانے کی ضرورت تھی، آج میں نے کیا۔ تو آج ہمارے چینل کی جانب سے ہم نے یہ تمام آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو آخر میں ہم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔